السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین اور ایک سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان ساتھیوں کو بے گور کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بے گور کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نوازہ رسول جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ یوں کبوتر آگے پیچھے گھومنے لگا اور امام حسین کے غم میں رونے لگا، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور حضور کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ یہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر درگاہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس سفید کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا، جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل سے صورت سے بہت ہی خوبصورت تھی، اچھی تھی، مگر اس کو اچانک بہور کا مرض ہو گیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے والے اس کو پڑوسی اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا، ایک باغ میں رہنے لگا۔ وہ اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام میں اس کے پاس نہیں آیا تو وہ لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے اب پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس اس پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی تھی، تو اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گھسیٹتے گھسیٹتے پڑتے کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا کر گر گیا کہ اس خون کا گرنا ہی تھا کہ امام حسین کے خون اس میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہو گئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی کہ خون میں لپٹا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے تو امام حسین اس لڑکی کے تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی اس طرح ہو گئی جیسے اس کو کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے
بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اب وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا، مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ میں اپنی ایک بیٹی اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک پڑے اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لپٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا ہی تھا کہ اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے، جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ خیر سے جیسے تیسے کر کے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا ہے اور اسی خون کے ذریعے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، تو اس کو دیکھنا شروع ہو گیا اور وہ کہنے لگا اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نوازہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت ظاہر نہ ہوتی اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل سے بیان کر لیتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کربلا پر بیٹا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔